پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 39۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنادتہ، پس پکارا اسے، الملائکۃ، فرشتوں نے، وہوا، جبکہ وہ، قائم، کھڑا، یصلی، نماز پڑھ رہا تھا، یعنی زکریا علیہ السلام کو فرشتوں نے پکارا جب وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب، محراب میں وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے انہیں پکارا، انا، بے شک اللہ یبشرک، خوشخبری دیتا ہے تجھے، یحییٰ کی، یحییٰ علیہ السلام کی، مصدقاً، تصدیق کرنے والا، بکلمۃ، ایک کلمے کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو کلمہ کن سے پیدا ہوں گے ان کی تصدیق کریں گے یحییٰ علیہ السلام، من اللہ کی طرف سے جو کلمہ کن سے پیدا ہوں گے اس کی تصدیق کریں گے، وسیداً، اور سردار، وحصوراً، اور پاک باز، یعنی ایسا بیٹا پیدا ہوگا جو اللہ کے کلمہ کن کی تصدیق کرے گا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، سردار ہوگا، پاک باز ہوگا، یعنی اس کا کردار پاکیزہ ہوگا، وَنَبِيًّا، اور نبی بھی ہوگا، مِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے، یعنی اتنی ساری خوبیاں کے ساتھ انہیں خوشخبری دی گئی کہ جو زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ اب انہیں ایسا بیٹا عطا فرمائیں گے۔ بس فرشتوں نے انہیں آواز دی جبکہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا، سردار، ثابت نفس اور نبی ہے نیک لوگوں میں سے۔ Then the angels called him while he was standing in prayer in al-mihrab, a praying place or a private room, saying, Allah gives you glad tidings of Yahya, confirming, believing in the word from Allah, that is the creation of Isa, Jesus, the word from Allah, and he was noble, keeping away from sexual relations with women, a prophet, and among the righteous. زکریا علیہ السلام کی دعا کا قبول ہونا، یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری، اور زکریا علیہ السلام کا اللہ سے اشارہ مانگنا، اب اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ زکریا علیہ السلام اپنے دور میں اکیلے ہی نبی تھے، یہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، یہ سب آخری دور کے قصے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے بالکل بنی اسرائیل کا جب اینڈ تھا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے۔ زکریا علیہ السلام اپنے دور میں اکیلے ہی نبی تھے، کوئی اولاد نہ تھی، ان کے رشتہ داروں میں بھی کوئی قابل آدمی نہ تھا، اس لیے انہیں ہمیشہ فکر ہوتی تھی کہ ان کے بعد بنی اسرائیل کی رہنمائی کون کرے گا۔ جب انہوں نے حضرت مریم سلام علیہا کے پاس بے موسم کے پھل، یعنی گرمی میں آنے والے پھل سردی میں اور سردی کے پھل گرمی میں دیکھے یا پھر رزق دیکھا تو ایک دم سے اللہ کی طاقت کا احساس ہوا اور اللہ سے تڑپ کر اولاد کی دعا کی۔ ہم پہلے سے سوچ لیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا تو اللہ سے مانگتے بھی نہیں ہیں۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ دعا ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں جو ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں۔ اس لیے دعا اللہ کی قدرت کو دیکھتے ہوئے مانگنی چاہیے، غافل دل سے نہیں مانگنا چاہیے، پورے یقین سے مانگنا چاہیے کہ اللہ سنتا ہے۔ پھر اللہ سے اچھا گمان بھی رکھنا چاہیے کہ اگر یہ دعا میرے حق میں صحیح ہوگی تو ہی قبول ہوگی، اگر مجھے اس سے کوئی نقصان ہوگا تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ جو دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوتی اس کا اجر آخرت میں بے حساب ملے گا۔ دعا بھی عبادت ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ کوئی ہمیں سن رہا ہے، کوئی ہماری ضروریات پوری کرتا ہے، اس لیے دعا بھی عبادت ہوتی ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تب بھی ہم اللہ کی عبادت ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام کو دوسرے ہی لمحے ایک پیارے بیٹے کی بشارت دے دی گئی۔
اولاد کی خواہش ایک نیچرل خواہش ہے، اور یہ ہر انسان میں ہوتی ہے، چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک صالح اولاد کی دعا کی، لیکن وہ ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اللہ سے ایک صالح اولاد کی دعا کی تاکہ ان کے بعد دعوت کا کام، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے، انہیں جہنم سے بچانے کا کام جاری رکھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ اس لیے آپ نے اپنی دعا کو پاکیزہ اور نیک اولاد کے الفاظ کے ساتھ خاص کیا، یعنی مجھے ایسی اولاد دے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ جو بھی بیٹا ہو وہ ان کے بعد بنی اسرائیل کی رہنمائی کرے، وہ بھی پیغمبر ہو اور بنی اسرائیل کو جہنم سے بچائے، بنی اسرائیل کو سیدھے راستے پر لے کے جائے۔ انہیں اولاد اس لیے چاہیے تھی کیونکہ ان کے آس پاس ان کے رشتہ داروں میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو ان کے بعد بنی اسرائیل کی رہنمائی کرتا۔ اس لیے انہوں نے جب اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی دعا قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا اور اسے یحییٰ عطا فرمایا، اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا، یعنی پہلے وہ بانجھ تھیں اور بہت بوڑھی بھی تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ریزن بھی بتایا کہ ان کی دعا کیوں قبول کی گئی، کیونکہ یہ بزرگ لوگ یعنی زکریا علیہ السلام نیک کاموں میں جلدی کیا کرتے تھے، اور ہمیں یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں لالچ، طمع اور ڈر سے پکارتے تھے، اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے، یعنی اللہ سے ملنا اور اللہ سے خوف، محبت اور خوف کے ساتھ، ان سب کوالٹیز ہونے کی وجہ سے اللہ نے انہیں نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دی اور بچے کا نام بھی پہلے سے بتا دیا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ فرمایا اے زکریا، ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا، یعنی اس نام کا کوئی بچہ اس سے پہلے نہیں ہوا، یعنی اس نام کا اس سے پہلے کوئی نہیں تھا۔ بس فرشتوں نے انہیں آواز دی جبکہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو کلمہ کن سے پیدا ہوں گے ان کی تصدیق کرے گا کہ ہاں یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، سردار، ثابت نفس یعنی اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والا، اور نبی، نیک لوگوں میں سے ہوگا، یعنی یحییٰ علیہ السلام بورن لیڈر، سردار ہوں گے، ان میں قوت فیصلہ ہوگا، یعنی صحیح فیصلے لیتے ہوں گے، صالح، نیک ہوں گے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والے ہوں گے۔ یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ نے انہیں دی۔